کالا عمل، آخر یہ کالے عمل کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کس طرح معمولی مفادات کی خاطر لوگ جانے لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں؟ آخر شیطانی عمل کی حوصلہ افزائی کیوں کی جا رہی ہے؟ جن بھوت پریت جیسی کہانیاں تو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو میری آپ بیتی ہے، جسے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہم نے پچھلے سال کرائے پر ایک مکان لیا تھا۔ ان دنوں میرے MSc کے سیمسٹرز ہو رہے تھے۔ ایسے دنوں میں مکان کی تبدیلی ذہنی طور پر انسان کو بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہوا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس گھر کے دربام سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے۔ میں پڑھنے بیٹھتی تھی تو دل میں گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی تھی، کسی بھی کام کرنے کو جی نہیں لگتا۔ ایک روز میں نے کھانے کے دوران اس بات کا ذکر ابو سے کیا تو پتہ چلا کہ سب کا یہی حال ہے۔ ابو نے کہا کہ صبح اٹھ کر روزانہ قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرو۔ سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونکنے سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس عمل کو شروع کیا۔ 15-20 دن یہ عمل ہم باقاعدگی سے کرتے رہے۔ کسی حد تک دل کو سکون ضرور ملا تھا، مگر گھر کے وحشت زدہ ماحول میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم سے پہلے اس گھر میں جو صاحب رہتے تھے، ان کا اس گھر میں اچانک انتقال ہو گیا۔ یہ بات ہم سب کو معلوم تھی کہ 30 سال کی عمر میں وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اسی بنا پر ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ خیر، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی۔ یہ 21ویں شام کا ذکر ہے۔ میں یونیورسٹی سے پرچہ دے کر آئی اور منہ ہاتھ دھونے سیدھی باتھ روم گئی۔ وہاں میری نظر فلش کے نیچے پڑے خون پر پڑی، جو ایک ڈھیری کی صورت میں پڑا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری چیخ نکل گئی۔ امی کو جا کر بتایا اور میرے ساتھ اندر آئی۔ فلش کی ٹینکی کے نیچے خون دیکھ کر امی اور میں دونوں گھبرا گئے۔ یوں بھی گھر میں ہم 3 ہی فرد، ابو دفتر سے لوٹے نہیں تھے اور ہم لوگ اس طرح ڈر گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کسی نے دانستہ یہ خون یہاں ڈالا ہوا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے گھر کو تالا لگایا اور خالہ کی طرف چلے گئے۔ ایک مولانا خالہ کے قریب رہتے تھے، جو ہمیں ان کے پاس لے گئے۔ ہم نے انہیں جب سارا حال بتایا تو کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اس خون پر کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل ڈال کر جلا دیں۔ خیر، یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیچاری چھپکلیاں کہاں سے خون لا سکتی ہیں۔ ہم نے خالہ کو ساتھ لیا اور گھر واپس آئے۔ خالہ نے کالے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں ڈبویا اور کپڑے کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں وہاں صرف راکھ رہ گئی، جو پانی سے بہا دی گئی۔ ابو کے آنے تک خالہ ہمارے ساتھ رہی۔ ابو نے اپنے طور پر ہمارا ڈر نکالنے کی کوشش کی، مگر مجھے باتھ روم جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ تھا، اس لیے منہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈر ختم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔ اس واقعے کے 23 دن بعد پھر ایسا واقعہ رونما ہوا، جیسے کسی نے جانور ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے فلش پر مارے۔ اس بار خون چھینٹوں کی شکل میں تھا۔ ابو نے ایک بالٹی پانی ڈال کر فلش پر پڑے خون کے چھینٹے صاف کر دیے۔ یہ سلسلہ 3-4 دن کے وقفے سے مہینے بھر جاری رہا۔ ہم بھی عادی سے ہونے لگے۔ ایک روز دوپہر کو میں ہاتھ دھونے گئی تو دیوار پر نظر پڑی۔ فلش کے پیچھے والی دیوار پر خون کا ایک بلبلا سا پھوٹ رہا تھا اور خونی لکیر کی طرح لکیر بناتا ہوا فرش پر رینگنے لگا تھا۔ مجھے فلش پر دائیں جانب خون کی پچکاری سی نظر آئی، جو چند لمحے پہلے نہیں تھی۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ مضبوط دل والا نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے چیخی اور چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ اب وہ اتفاق سے گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کر یہ نظارہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے انہوں نے پانی کی کئی بالٹیاں اس خون پر ڈالی اور پھر ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا۔ اگلے روز ابو کسی عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے سارے حالات کا پورا جائزہ لے کر ہمیں مشورہ دیا کہ یہ گھر چھوڑ دیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہوا ہے اور یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہے گا اور مکینوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ابو نے ادھر ادھر سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو صاحب اس مکان میں رہتے تھے، ان کے اپنے دفتری ساتھی سے مخاصمت چل رہی۔ ان کے دشمن نے ان پر کالا عمل کروایا ہوا تھا۔ جب باتھ روم جاتے تھے تو وہاں کلیجی اوجری پڑی ملتی تھی۔ ہفتے بھر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ افسوس، اس واقعے کی وجہ سے محلے میں کوئی بھی اس مکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ آئے تو سب ڈر گئے کہ خدا کو معلوم ہے کہ ہم پر کیا بیتے گی۔ خیر، اللہ نے کرم کیا اور ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے۔ یہ کلام الہی کی برکت ہی تھی جس نے ہمیں محفوظ رکھا۔ ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے میں نے ایسے واقعات پڑھے تھے یا سنے تھے، لیکن سائنس کی طالبہ ہونے کے ناطے ان پر یقین کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جب خود آنکھوں سے دیکھا تو اس کو جھٹلانے کی گنجائش نہ رہی۔ آخر
ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیوں ہم نورانی عمل کو چھوڑ کر شیطانی عمل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو پورا کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بنی نوع انسان کے لیے شدید خطرات کا باعث ہے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہوئے جزاک اللہ خیر۔